میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، یہ روایت اگر دل کے کانوں سے سنی جائے تو آدمی کی آنکھیں نم ہو جائیں اور دل دنیا سے اٹھ کر آخرت کی طرف بھاگنے لگے۔ ذرا تصور کرو، اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے اس کی شان ہی اور ہوتی ہے۔ اور پھر صالحین کے اقوال میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت الفردوس کو 5 مرتبہ کھولتے ہیں اور جنت سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے جنت میرے دوستوں کے لیے اور زیادہ خوشبودار ہو جا، اے جنت میرے اولیاء کے لیے اور زیادہ حسین ہو جا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ جنت ہے جو نیک بندوں کے انتظار میں خود صبر رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو یہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں آنسو بہا رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر سجدے کر رہے ہیں، دل ٹوٹے ہیں مگر اللہ سے شکایت نہیں کرتے۔ پھر مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے جنت عدن کو بھی اپنے ہاتھ سے لگایا۔ جب اللہ نے اس سے کلام فرمایا تو وہ بند ہو گئی، اور پھر ایک خاص وقت پر یعنی صبح کے وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ اس جنت کو کھولتے ہیں، اس کی طرف نظر فرماتے ہیں اور جنت خود بول اٹھتی ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ تو میرے عزیزو، یہ اعلان کسی میدان میں نہیں ہو رہا، یہ اعلان جنت کے دیواروں کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کے بن کر رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کا مال، یہ عہدے، یہ شہرت سب چند دن کے ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کا اعلان جنت خود کرے۔ تو سوچو، اگر جنت آج کہہ رہی ہے قد افلح المؤمنون، تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں ان میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جن کے لیے جنت روز سنورتی ہے اور جن کے انتظار میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔